اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سورہ نور آیت نمبر 36. ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا اور یہ کہ وہاں اس کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح کے وقت اور شام کے وقت. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے مرد کہ جن کو غافل نہیں کرتی ہے تجارت اور نہ بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. یخافون یوما. ڈرتے ہیں وہ ایسے دن سے کہ تتقلب فیہ القلوب والابصار. جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان بہتر سے بہتر کاموں کا جو انہوں نے کیے. ویزیدہم من فضلہ. اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق دیتے ہیں. آیت چل رہی ہے سورہ نور کی کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان اور زمین کا نور اور لائٹ ہے. یعنی اس میں روحانی جسمانی ظاہری باطنی نور کے خالق مالک اور دینے والے اور منور کرنے والے اللہ ہیں. اسی طرح آسمان زمین میں ہدایت دینے والے اللہ ہیں. اور اللہ مومن کے دل میں جو نور رکھتے ہیں اس کی مثال اللہ نے بیان کی. وہ نور ایمانی مومن کے دل میں پہلے تھا. پھر مومن نے نیک اعمال کیے تو عمل صالح سے وہ نور اور بڑھ گیا. تو اس کی مثال ہوگی نور علی نور. روشنی کے اوپر روشنی. ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی, دوسری جلا دی, تیسری جلا دی, چوتھی جلا دی تو پورا کمرہ منور اور نورانی ہو گیا. تو قلب میں ایمان تھا, نیک اعمال آئے, نماز آئی, روزہ آیا, زکوٰۃ آیا, تلاوت کلام پاک آئی تو وہ نور بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا. وہ نور علی نور ہو گیا. اور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے اس نور کے لیے ہدایت دیتے ہیں. آگے وہ نور کہاں ملے گا اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں. وہ نور ملے گا اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر سے مراد مسجد. مسجد زمین میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. جو اللہ کے گھر آتا ہے تو اللہ پر اس کی مہمانی ضروری ہو جاتی ہے. جیسے دنیا میں ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم اس کی مہمانی ضرور کرتے ہیں, تو اللہ بھی آنے والے زائر کی ضرور مہمانی کرتے ہیں. اور اللہ کی مہمانی اس کو نوازنا ہے, مغفرت کرنا ہے, اس پر رحم کرنا ہے اور اس پر انوارات کی بارش برسانا ہے. اس کے قلب پر سکینہ اور اطمینان اور طمانینت اور چین اور سکون کو نازل کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. تو اس کو اللہ نے کہا. اس کے ذیل میں پچھلے ہفتے ہم بحث کر رہے تھے مسجد بنانے کی فضیلت, مسجد بنانے کے مسجد کے آداب, مسجد کی صفائی کرنے کی فضیلت. اور اس میں ہم پہنچے تھے کہ مسجد کو بنانے کا بہت بڑا ثواب. جو اللہ کے لیے یہاں گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. مسجد صاف کرنے کے لیے مسجد سے کچرا اٹھائیں گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کچرا اٹھانے کو جنت کی حور کا مہر بنا دیں گے. یہ مہر ہوگا جنت کی حور کا اور اس کے عوض میں اللہ پاک وہاں پر حوریں نصیب فرمائیں گے. یہ انعام ملے گا اس عمل کا وہاں پر. اور یہ اللہ کے نبی نے کہا, کنیکشن ہے دونوں میں. اور اللہ کے نبی خود مسجد کو جھاڑو دیتے تھے, صفائی کرتے تھے. حضرت عمر مسجد کو جھاڑو دیتے تھے. مسجد قباء میں گئے, چھڑی منگوائی اور پورے اس کو اچھی طرح سے جھاڑو دیا مسجد کو اور صفائی کی. تو اس کا ہم نے بیان کیا تھا. پھر اس کے ذیل میں مسجد جانے کی فضیلت بیان کی تھی کہ مسجد جانا, جتنی دفعہ مسجد جائیں گے اتنی دفعہ مہمانی تیار ہوگی جنت کے اندر. اور وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اذان کی آواز کان میں پڑے حی علی الصلاۃ تو پھر اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, مسجد کی طرف چل دینا چاہیے. اور بزرگوں کا حال بیان کیا تھا کہ بعض بزرگوں کا نے اپنا امام ابو داؤد نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک بلیک سمتھ کو دیکھا کہ وہ لوہے کا کام کر رہا تھا. اس نے لوہے کو تپا کر کے وہ اس پہ ٹھپ ٹھپ ہتھوڑا مار رہا تھا. ہتھوڑا مارنے کے لیے اس نے اٹھایا اور اتنے میں کان میں آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ اتنا بھی نہیں کہ چلو اتنا مار لوں جو اٹھایا ہے, وہیں وہ ہتھوڑا رکھا اور مسجد چل دیا.
اسی طرح بعض کا حال آگے آ رہا ہے کہ تجارت کر رہے ہوتے، سودا کر رہے ہوتے، اذان کی آواز کان میں پڑتی تو وہیں اس کو کہہ دیتے مشتری کو کہ سوری بھائی معاف کرو، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اب سودا نماز کے بعد ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہ یہ گاہک چلا جائے گا، چلو میں اس سے اتنا سودا نمٹا لوں پھر مسجد چلا جاؤں گا، مجھے نماز تو مل ہی جائے گی، یہ نہیں، فوراً جو ہے چل پڑتے تھے۔ اس کو سمجھیے کہ بیان کیا ہے کہ مسجد جانے کے آداب میں کہ جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے تو فوراً مسجد چلنا چاہیے۔ اب آگے مسجد جب چلے اور پہنچ گئے وہاں تو کیا کرنا ہے، وہاں تک آگے وہاں سے چلتے ہیں۔ پہلی چیز مسجد میں پاؤں رکھتے ہی دایاں پاؤں رکھنا ہے اور داخل ہوتے ہی دعا پڑھنی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ میں اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ میرے سب گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہی پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ صرف اخیری لفظ کو چینج کر دیتے، بجائے رحمتی کے کہہ دیتے فضلک۔ رحمت اللہ کے گھر میں آئے تو رحمت کی ضرورت ہے، باہر نکلے تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے، تو وہاں فضل سے مراد رزق ہے کہ اللہ اپنے رزق کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو اس لیے باہر مسجد سے نکلتے ہوئے وفتح لی ابواب فضلک فرمایا کرتے تھے، اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک روایت میں آیا جو شخص مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لے اعوذ باللہ العظیم ووجہہ القدیم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جو یہ دعا پڑھ لے مسجد میں داخل ہوتے وقت شیطان کہتا ہے یہ آدمی مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا شیطان کا زور اس کے اوپر نہیں چلے گا، شیطان اس کو مسجد میں گناہ نہیں کرا سکے گا۔ اس سے مسجد کے گناہ گپے شپے، غیبت، لڑائی جھگڑا اور جھوٹ اور اس قسم کی چیزیں جو مسجد میں مار دھاڑ، یہ جھگڑے وغیرہ، شیطان اس کو اس سے نہیں کرا سکے گا، وہ محفوظ رہے گا اگر اس دعا کو پڑھ لے۔ اس کے علاوہ نمبر 3، مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے کہ جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں اعتکاف میں ہوں۔ اعتکاف کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ ہو، اخیر اشرا ہو، اسی میں اعتکاف ہو سکتا ہو، نہیں، اعتکاف تو آدمی ایک دن کا بھی کر سکتا ہے اور امام محمد فرماتے ہیں ایک گھڑی کا بھی کر سکتا ہے۔ تو آدمی جتنی دیر مسجد میں آیا ہے یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں۔ تو وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الْاعْتِكَافِ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الْاعْتِكَافِ، یہ دعا پڑھ لے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اگر یہ دعا پڑھ لے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں فضائل رمضان میں لکھتے ہیں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کا اس پر مستقل معمول تھا، جب بھی مسجد میں پاؤں رکھتے تو یہ اعتکاف والی دعا پڑھ لیتے، اور بعض مرتبہ اپنے ساتھ طلبہ کو سکھانے کے لیے ذرا زور سے پڑھتے تاکہ وہ بھی سنیں اور وہ بھی سیکھیں کہ یہ دعا اس وقت پڑھنے کی ہے۔ تو یہ سمجھیے مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے یہ دعا مانگنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل المسجد میں لکھتے ہیں بعض سلف مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو خوف سے کانپنے لگتے، رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا دنیا کے کسی حاکم کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کا رعب چھا جاتا ہے اور ڈرتے ہیں کہ کوئی بات شاہی عدالت کے آداب اور حاکم کی شان کے خلاف نہ سرزد ہو جائے، تو کیا احکم الحاکمین کے دربار کی اتنی بھی وقت نہیں جتنی ایک ادنا حاکم کی ہے۔ اس لیے وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت خوف سے تھرڑا جاتے، کانپ اٹھتے، اور یہ احساس ان کو ہوتا کہ ہم کس کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ آگے مسجد میں داخل ہو کر دعا تو پڑھ لی، اور کیا پڑھنا ہے؟ اندر جا کر تحیت المسجد پڑھنی ہے۔ اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے اور نفل نماز مکروہ نہیں تو پھر تحیت المسجد پڑھنی ہے۔ مکروہ ٹائم کون سا ہے نفل پڑھنے کا؟ فجر سے پہلے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ جب عصر کی نماز جماعت پڑھ لی یا خود نماز پڑھ لی عصر کی، اس کے بعد نفلیں پڑھنا مکروہ۔
تو اگر کوئی آدمی مغرب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوا تو اس وقت اس کو تحیت المسجد نہیں پڑھنی ہے، وہ مکروہ ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ جو اور ٹائم ہے، ظہر کے لیے مسجد میں آیا، عشاء کے لیے آیا، عصر کے لیے آیا، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ مکروہ ٹائم میں قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں؟ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، قضائے عمری تو فرض ہے، تو مکروہ ٹائم میں صرف نفلیں نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے، مکروہ ٹائم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے طلوع، غروب اور زوال، اس وقت قضائے عمری بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، جب سورج نکل رہا ہے، مثلا اشراق آج کل فار ایگزامپل 4:45 کو ہے، تو 4:45 سے لے کر 15 منٹ 5 o'clock تک یہ جو ٹائم ہے یہ طلوع کا ٹائم ہے، سورج نکل رہا ہے، تو اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ نفل، نہ فرض، نہ قضائے عمری، نہ کچھ۔ اسی طرح غروب، جب سورج غروب ہونے والا ہے، یعنی مغرب کا ٹائم مثال کے طور پر 9:45 کو ہے، تو اس سے 10 منٹ پہلے، تو اس وقت جو ٹائم ہے وہ 10 منٹ، جب سورج پیلا ہو کے اندر جا رہا ہے، اب نیچے اتر رہا ہے، تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو اشراق کے ٹائم میں آپ کے اگر 4:45 یا 4:55 کو اشراق کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو اس کے کتنی دیر کے بعد قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اشراق جب شروع ہو گیا پھر تو سب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، مثلا 4:45 کو طلوع ہے تو آپ 12-15 منٹ تک کچھ نہ پڑھیں، اچھا، لیکن اس کے بعد 5 o'clock کے بعد آپ اشراق بھی پڑھیں، قضائے عمر بھی پڑھیں، نفلیں بھی پڑھیں، جو چاہیں پڑھیں۔ تو یہ چیز ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد پڑھ لے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضور نے حکم فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، کہ مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو تحیت الوضو کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے، اور اس کی برکت سے حضور نے ان کو دیکھا تھا کہ جنت میں ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے پاؤں کی کھڑاون کی آواز جو ہے، چپل کی کھٹکھٹاہٹ جو ہے، وہ حضور نے سنی کہ بلال تمہارا کون سا عمل اتنا اچھا ہے کہ میں جنت میں تم کو اپنے آگے آگے دیکھتا ہوں۔ جس طرح خادم مخدوم کے آگے چلتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے، حضرت بلال بھی خادم رسول تھے، تو کیا درجہ ہے ملا ہے تم کو کس برکت سے؟ انہوں نے کہا حضور میرا کوئی اور عمل تو ہے نہیں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا اس کی برکت سے اللہ پاک نے تجھ کو جنت میں مجھ سے آگے آگے سمجھیے کہ دکھایا، اور وہ درجہ تجھ کو نصیب کیا۔ تو تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، ذرا اس کا اہتمام کر لیا کریں۔ اس کے بعد جب مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک بات اور بھی ہے، مسجد میں بیٹھنے کا شوق پیدا کریں، مسجد سے انس پیدا کر لیں، مسجد میں بیٹھنے کا شوق ہو جائے۔ ساری مسجد میں سناٹا ہو، کوئی نہیں، ہم اکیلے بیٹھے ہوں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، اور ویسے ہی مسجد میں بیٹھے رہیں۔ بعض لوگوں کو الحمدللہ، بعض بوڑھوں کو اس کا شوق ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، تو مسجد سے انس پیدا کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف فرض ادا کرنے کے لیے جائے، دوسرے کہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگے، نماز سے پہلے جلدی آ جائے، نماز کے بعد دیر تک بیٹھا رہے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ٹائم بہت تھوڑا ہو تو گھر جا کر کیا کرے آدمی، مسجد میں ہی پڑھا رہے۔ مثلا آج کل سمر میں مغرب عشاء کے درمیان اور ونٹر میں عصر مغرب کے درمیان تو آدمی بیٹھا رہے مسجد کے اندر، اس کا شوق ہو، اس کو علماء نے مرغوب کہا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جس کے دل میں مسجد کی الفت پیدا ہو جائے اللہ کو اس سے الفت ہو جاتی ہے۔ جی، اس کو مسجد سے الفت ہوئی تو اللہ کو اس سے الفت ہوگی، اللہ کو اس سے محبت ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد الا تبشبش اللہ له كما يتبشبش احدكم بغائبهم اذا قدم عليهم، وہاں لفظ للصلاة والذکر، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر، جو آدمی مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا وطن بنا لے تو اللہ اس سے اتنے خوش اور اتنے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں کہ جتنا کوئی مسافر سفر میں گیا ہو تو اس کے آنے پر گھر والے خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ آج تو آ رہے ہیں اور دعوت پکڑ رہی ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے اور خوشیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ پاک اس بندے سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی ویٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اب مسجد میں میرا ذکر کرے گا اور میرا کلام پاک پڑھے گا اور میری تسبیح پڑھے گا۔ تو اس لیے مسجد میں سمجھیے کہ بیٹھنا، جم کر کے رہنا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا جو پچھلے ہفتے بھی میں نے سنائی تھی، الا انبئکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں وہ بات بتاؤں جس سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، درجات بڑھاتے ہیں۔ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمائے اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ،
تکلیف کے باوجود وضو کمپلیٹ کرنا اور کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ 3 عمل ایسے ہیں جو گناہ کو دھڑ 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 جھاڑ دیتے ہیں اور درجہ جنت کے اندر بلند کرتے ہیں۔ تو اس میں حضور نے یہ فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھے رہنا۔ ہمارے بولٹن میں ایک تھے ہمارے دوست ولی بھائی کڑوا، شاید میں نے ان کا حال سنایا تھا، وہ ڈائبیٹک پیشنٹ تھے اور ڈائبٹیز ان کی بہت ہائی ہو گئی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ کام پر جاتے تھے، چونکہ جوان 38 ایئرز کے اسٹرانگ تھے، تو وہ شوگر کے آثار ہو رہے تھے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، کام پر جاتے رہتے تھے، لیکن سب کچھ کھاتے تھے۔ اب ڈائبٹیز ایک دم بہت ہائی ہو گئی، اتنی ہائی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم تو بہت خطرے میں چلے گئے ہو، اور کچھ ہی دن میں بیچارے کی آنکھیں بھی چلی گئی۔ تو اب سمجھیے کافی مدت ان کو اس حال میں گزر گئی، مسجد میں آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کا بیٹا جو ہے ہاتھ پکڑ کے لے آتا ظہر کی نماز میں، تو زکریا مسجد میں ایک طرف بٹھا دیتا، وہ ایک طرف بیٹھے رہتے ریڈیٹر کے پاس، پڑھتے رہتے، ظہر پڑھ لیتے، عصر پڑھ لیتے، مغرب پڑھ کر پھر گھر جاتے۔ 3 نمازیں تو ان کی مسجد میں ہی ہوتی تھی ونٹر کے اندر، تو 1:30 بجے آ گئے ظہر میں، 4 ساڑھے 4 بجے مغرب پڑھ کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے کچھ درود شریف پڑھنے کی فضائل بیان کیے تو مجھ پر فون آیا کہ مولانا صاحب میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، الحمدللہ قرآن شریف بھی اچھا پڑھ لیتا ہوں اور درود شریف بھی میں پڑھتا ہوں، یہ تسبیح پڑھتا ہوں، نماز والا درود شریف میں روزانہ 500 بار پڑھتا ہوں، تو میرا وظیفہ برابر ہے یا اس میں کچھ میں ٹھیک ٹھاک کروں؟ میں نے کہا برابر نہیں، ماشاءاللہ تو بہت ہے، پڑھتے رہو۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ جاتا ہے، میں مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہوں اور یہ پڑھ لیتا ہوں، پورا وظیفہ اپنا کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کی بھی بہت اچھا ہے۔ عمرے میں جانے لگے تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا، کیونکہ میرا بیٹا صفوان جو ہے ان سے ان کو بہت محبت ہو گئی تھی، وہ مسجد میں جا کے قرآن شریف پڑھتا رہتا تھا مکتب کے ٹائم پر استاد کو سنانے کے لیے۔ تو ایک طرف وہ بیٹھا ہوتا، دوسری طرف ولی بھائی اپنے بیٹھے ہوتے، تو ولی بھائی کو اس سے محبت ہو گئی، ولی بھائی اس کا قرآن سنتے رہتے تھے، بلاتے تھے۔ تو میں پھر جو ہے ایک دفعہ ولی بھائی کو ملنے کے لیے گیا، جب وہ عمرے میں جانے لگے، میں نے کہا چلو عمرے میں جا رہے ہیں، ملنے، بیمار آدمی ہیں، کچھ ہو جائے رضا قضا۔ تو کہنے لگے مولانا صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نابینا ہو گئی، بڑی مصیبت آ گئی تمہارے اوپر، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری بینائی اللہ نے لے لی، یہ مصیبت نہیں، میرے لیے تو رحمت ہوئی۔ اس لیے رحمت ہوئی کہ اس سے پہلے میری زندگی بالکل لاؤبالی والی تھی، کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی، ایسے ہی سویا گیا، کام کاج اور بھاگ دوڑ اسی میں رہتے تھے۔ تو یہ جب مجھ پر حالات آئے تو الحمدللہ میری زندگی سدھر گئی، میری 5 ٹائم کی نمازیں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک سے ہونے لگی، میں نے توبہ کی، استغفار کیا پچھلی زندگی سے، اور کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں نابینا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، کیا کروں، چلو میں قرآن شریف حفظ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا، میری وائف کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ ایک آیت پڑھتی، میں اس کے ساتھ ریپیٹ کرتا، اور اس طرح ریپیٹ کرتے کرتے سمجھیے کہ یاد کر لیتا، پھر میں اس کو سناتا، تھوڑا تھوڑا کر کے سناتا رہتا۔ پھر ایک دوست عمرے میں گئے تو وہ میرے لیے شیخ ایوب برماوی کا قرآن کی کیسٹ لے آئے، تو میں اس کو ٹیپ میں ریوائن پلے کرتے کر سنتے سنتے الحمدللہ مولانا صاحب میں نے 13 سپارے حفظ کر لیے۔ تو اب جو ہے الحمدللہ چل رہا ہے، میں عمرے میں جا رہا ہوں، اب دعا کرو بس، میرے تو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے بہت کمپلیکیشن ہے، میری کڈنی بھی خراب ہو گئی ہے، میرا یہ بھی وہ بھی اور آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، تو بس اب یہ سمجھیے کہ وہاں جا رہا ہوں، اللہ مجھے وہاں کی مٹی نصیب کر دے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں بول رہے اور یہ وہ، لیکن بہرحال بہت محبت سے ملے، گئے، اور وہیں اجبی تو گئے، عمرہ ادا کیا، 2-4 دن مکہ شریف میں ٹھہرے تھے کہ مکہ شریف میں انتقال ہو گیا اور جنت المعلا میں دفن ہو گئے۔ تو یہ مسجد میں بیٹھے رہنے کی برکت، مسجد میں بیٹھے رہنا، قرآن پاک کی حفظ کا شوق پیدا کرنا، قرآن پاک سنتے رہنا، وظیفے پڑھنا، اس کو یہاں کہا جا رہا ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ ویٹ کرو، مسجد میں بیٹھے رہو، جتنا ٹائم مسجد میں ہو سکے گزارو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کی رحمت برسے گی، نیک عمل کی توفیق ہوگی۔ آگے سعید بن مسیب کہتے ہیں من جلس فی المسجد فانما یجالس ربہ فما حقہ ان یقول الا خیرا، جو آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو صرف خیر کی باتیں بولنی چاہیے، کوئی شر کا جملہ زبان سے نہ نکالنا چاہیے،
کیونکہ وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو جس کی کمپنی میں بیٹھے ہوں تو اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہم ان کی کمپنی میں بیٹھے ہیں، مولانا صاحب ہیں، استاد ہیں، بڑے آدمی ہیں. تو اس طرح اللہ کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو اللہ کا ادب کرنا چاہیے، اور مسجد میں کلمۃ الخیر کے سوا اور کچھ نہیں بولنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا. اللہ فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے ومن ینبغی ان یکون جارک، کس کی مجال کہ آپ کا پڑوسی بنے اللہ؟ آپ کا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ فرمائیں گے عمار مسجدی، میری مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں. ایک روایت میں فرمایا اللہ فرمائیں گے این قراء القرآن وعمار المساجد، مسجد قرآن شریف بہت پڑھنے والے اور مساجد آباد کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ یہ میرے پڑوسی ہیں جو میرے ساتھ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور میرا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میری مسجد میں آتے رہتے ہیں، وہ میرے پڑوسی ہیں. بلاؤ ان کو، اللہ پھر ان کو اپنے انعامات سے نوازیں گے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مضمون جو پیچھے گزرا اسی طرح کا مضمون سنایا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا بہترین صورت اور فارم میں. تو اللہ نے مجھ سے پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ وہ جو ملأ اعلیٰ اور اونچے فرشتے ہیں عرش اٹھانے والے، ان میں کیا ڈیبیٹ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا معلوم. تو اللہ نے اپنا دست حق پرست میری چھاتی پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور میرے سامنے سب کچھ کھل گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اللہ نے پھر پوچھا کہ محمد اب بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ والے کس بات میں ڈیبیٹ اور بحث کر رہے ہیں. تو میں نے کہا فی الکفارات، ان کی بحث ہو رہی ہے کفارات کے بارے میں کہ گناہ کا کفارہ کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں. تو اللہ نے پوچھا وما ہن، وہ کفارات کیا ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا مشی الاقدام الى الجماعات والمکث فی المساجد بعد الصلاة واسباغ الوضوء علی الکریہات، پیدل مسجد جانا، مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے رہنا اور باوجود تکلیف کے وضو کامل کرنا، یہ کفارات ہیں. تو وہاں المکث فی المساجد بعد الصلاة کہا کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، تھوڑی دیر بیٹھے رہنا، زیادہ دیر جتنا بیٹھ سکیں. تو فجر کے بعد جھٹ سے سلام پھیر کر بھاگ نہ جانا، بلکہ مسجد میں بیٹھنا، مسجد کا شوق پیدا کر دینا، یہ جو ہے گناہوں کو معاف کرانے والا ہے. اس کو سمجھیے کہ بیان کیا گیا. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں مسجد میں رہنے سے متعلق ہیں. اب یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آئے کہ بھئی مسجد میں جب جاتے ہیں تو مسجد میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے مسجد کی بے ادبی کریں گے اور اس میں جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ کریں گے. تو ان کے لیے بہت سخت وعید ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ پاک ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الدین الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود. ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے، قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے حروف کے. مساجد بھری پڑی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، یعنی مساجد میں شور شغب اور یہ تیری میری واہیات تباہیات پالیٹکس سیاست یہ چیزیں ہوں گی. وہاں ہدایت گائیڈنس رہنمائی کی کوئی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ یہ چیزیں چلیں گی. اور فرمایا کہ علماء جو اس وقت ہوں گے وہ آسمان کی چمڑی کے نیچے سب سے برے لوگ ہوں گے، اور مولویوں اور علماء سے ہی فتنے نکلیں گے اور انہی میں وہ فتنے لوٹیں گے. تو ایسے علماء جو ہے مساجد میں ممبروں پر قابض ہو جائیں گے جو فتنہ خور ہوں گے اور لڑائیاں کروائیں گے، جھگڑے کروائیں گے. وہ سب سے برے انسان ہوں گے، وہ جن کو باتیں کر رہے ہوں گے ان سے برے یہ علماء ہوں گے جو خود بیان کرنے والے ہوں گے. تو مساجد سے یہ چیزیں ہوں گی. اور سمجھیے مساجد میں شور مچانا اور یہ چیزیں جو ہے اس کی جو ہے وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد کے متعلق 15 آداب اور خصلتیں علماء نے بیان کی ہیں. قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، شاید فقی ابو اللیث نے ان سے لیا ہے یا انہوں نے فقی ابو اللیث کی تنبیہ الغافلین سے لیا ہے. نمبر 1 تو یہ ذہن میں رہے کہ مسجد میں جب جائیں تو پاکی صفائی کا خیال رکھیں اور پیاز لہسن پسینے کی بدبو وغیرہ لے کر نہ جائیں. اگر ایسی چیزیں ہیں پیاز لہسن کھایا ہے تو ذرا منہ صاف کر لیں، برش کر لیں اچھی طرح سے اور خوشبو لگا لیں اور اس کی بدبو کو دور کر دیں.
اسی طرح پسینہ وسینہ ہے تو شاور کر کے اپنا بدن دھو کر کے جائیں. اسی طرح مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد میں یہ تیلی موچی اور اس طرح جو لوگ آئیں طباخ کچن میں سے پکانے والے تو ان کے کپڑوں میں وہ جو تیل کی موچی کی اس کی بدبوئیں ہوتی ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑے نہ ہوں، وہ پچھلی صف میں رہیں. نماز کے لیے تو آنا ہے تو پچھلی صف میں نماز پڑھ کے جلدی سے چلے جائیں تاکہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. تو مسجد میں کوئی بھی ایسی بدبو گند وغیرہ لے کر کے نہ آئیں، یہ سب سے پہلا ادب ہے. اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا جیسا کہ ابھی بیان کیا، بلکہ لکھا ہے مسجد میں داخل ہونے والوں کو سلام بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ نماز میں یا تلاوت میں یا ذکر اللہ میں مشغول نہ ہوں. اگر نماز میں ذکر اللہ میں تلاوت میں مشغول ہوں تو پھر سلام نہیں کرنا ہے، چپ چاپ سے بیٹھ جانا ہے. بعض مساجد میں یہ عرب لوگ جو اندر داخل ہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو وہ ہم کو نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نہ ذکر کرنے دیتے ہیں، نہ مراقبہ کرنے دیتے ہیں. ذرا ذرا دھیان سے نماز میں شبہ ہو جاتا ہے، مشابہت لگ جاتی ہے، گھڑی گھڑی سلام 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 سن کر. تو یہ بے ادبی ہے. کسی مصلی کو سمجھیے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے اور ذاکر کو تلاوت کلام پڑھنے والے قاری کو ڈسٹرب نہیں، کوئی نہ ہو تو کوئی پڑھ نہ رہا ہو، ایسے ہی بیٹھا ہو گپ مار رہا ہو، اس نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے اس کو دیکھا تو سلام کر لو، السلام علیکم جی کیا حال ہے خیریت. تو اتنا سلام کرنے میں حرج نہیں، اس سے زیادہ نہ کرے. اگر مسجد میں کوئی نہ ہو اور اکیلا مسجد میں آیا تو اپنے اوپر سلام کر لے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ لے. یہ گویا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنا ہے. آگے پھر تحیۃ المسجد پڑھے. مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ کرے. خرید و فروخت مسجد میں ٹھیک نہیں، خاص طور پر اگر سامان بھی لے آئیں تو زیادہ گناہ ہوگا. اگر سامان نہ ہو ایسے ہی بات چیت ہو وربل تو جو ہے گنجائش ہے، خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے بغیر سامان منگوائے وربل بیع و شراء کی اجازت ہے، لیکن سامان وہاں منگوانا اور پیسے لینا دینا یہ مسجد میں ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں ہتھیار نہ نکالیں، تلوار نکالنا گھن نکالنا مسجد میں یہ منع. اسی طرح لا ينشد فی ضالۃ، مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہ کریں کہ بھئی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہو یا کسی کو ملی ہو تو مجھ کو پہنچا دینا. ایک صحابی اونٹ کی تلاش میں تھے، کہنے لگا میرا اونٹ جو ہے گم ہو گیا ہے، کسی کو مل جائے تو پہنچا دینا. تو حضور ناراض ہوئے، فرمایا بھائی مسجد میں ایسے اعلانات کہاں کر رہے ہیں، مسجد کے باہر اعلان کرو. مسجد میں تو چپ چاپ تلاوت ذکر فکر وغیرہ کے کام ہونے چاہیے. اسی طرح آگے یہ ہے کہ مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، چپ چاپ خاموش بیٹھنا چاہیے. ایک روایت میں آیا کہ کوئی شخص مسجد کے اندر آواز کرے تو ملائکہ اس کو کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، ارے چپ رہ یہ اللہ کے سمجھیے کہ مبغوض اور ناپسند انسان. اگر وہ پھر بھی باتیں کرتا رہے تو فرشتے اور سخت جملہ کہتے ہیں اسکت علیک لعنت اللہ، ارے دنیاوی باتیں کرنے والے چپ رہ خدا کی لعنت تجھ پر جائے. تو اس لیے فرمایا مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے، صرف اللہ کا ذکر تسبیح تلاوت وغیرہ کرے. وہاں معاویہ ابن الحکم السلمی والی حدیث میں ہے انما ہی للصلاۃ و تلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ انہوں نے نماز میں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تھیں. حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں مسجد کے اندر درست نہیں ہیں. مسجد تو نماز کے لیے ذکر کے لیے تلاوت تسبیح کے لیے بنی ہے. ایک گنوار دیہاتی آیا تھا، اس نے مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر دیا تھا. پیشاب کرنے کھڑا ہو گیا، کارپیٹ تو تھی نہیں مٹی تھی، تو ایک کونے میں کھڑا ہو گیا. تو صحابہ اس کو دیکھ کر تو حضور نے فرمایا اس پہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، پیشاب کر لیں دو اس کو، پیشاب مت روکو اس کا. اس نے جب پیشاب کر لیا تو حضور نے فرمایا بھئی ایک ڈول پانی لاؤ اور وہ مٹی کے اوپر ڈال دو، اس کو پاک کر دو. اس اعرابی کو بلا ادھر آؤ اور کہا کہ دیکھو یہ مسجد جو ہے یہ پیشاب خانہ نہیں ہے، پیشاب تو جہاں پیشاب کی جگہ ہے وہاں کرنا چاہیے. مسجد تو نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیح تلاوت کے لیے. وہاں بھی حضور نے یہی لفظ کہا ہے کہ مسجد ان کاموں کے لیے بنی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو فرمایا کہ مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے، اس میں موبائل کی گھنٹی بھی شامل ہے، کیونکہ موبائل کی گھنٹی بھی مسجد میں شور کرتی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو بہت بعض مساجد میں برمنگھم میں ایک مسجد میں ہم گئے صدام حسین ماسک میں، ہاں مغرب کی نماز پڑھی، اللہ توبہ، پوری نماز میں گھنٹیاں بج، کبھی ادھر گھنٹی بج رہی، کبھی ادھر بج رہی، کبھی ادھر بج رہی، کبھی پہلی صف میں کبھی پچھلی صف میں. اور وہ عرب ہیں سب غیر مقلد سلفی، تو ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بند کریں، بجنے جا رہے ہیں گھنٹی. کسی کو کوئی بھلتی میوزک بج رہی ہے، کسی کا کوئی گانا بج رہا ہے، کسی کو یہ شیطان جو ہے اللہ کے گھر میں گھس گیا ہے. تو یہ موبائل کی گھنٹیاں جو ہیں وہ مسجد میں نہیں بجنی چاہیے. مسجد میں آئیں تو اپنا موبائل آف کر کے آئیں، سائلنٹ پر رکھ کر کے آئیں.
اور اگر بھول گئے اور نماز میں جو ہے وہ گھنٹی بج گئی تو اس کو نکال کر ایک ہاتھ سے دیکھے بغیر یوں ہی کوئی بٹن دبا دے، پریس کر دے اور پھر واپس جیب کے اندر رکھ دے. اتنی گنجائش ہے تاکہ دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ ہو. تو موبائل کی گھنٹی جو ہے چالو نہ رکھے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ ہے یہاں. انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں قصدن موبائل کو آن رکھ کر کے آنا، عمدن ڈیلیبریٹلی آن رکھ کر کے آنا، یہ حرام ہے، گناہ ہے. یاد ہو اور موبائل کی گھنٹی بند نہ کرے تو اس کو سخت گناہ ہوگا. بھول گیا تو بات اور ہے، بھول معاف ہے اللہ کے یہاں. لیکن یہ کہ قصدن کہ بھئی میرا کوئی کام ہوگا، میں جناب لائر ہوں، بیرسٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، میرا کوئی امپورٹنٹ کام آئے گا تو مسجد میں بھلے میں جا رہا ہوں لیکن میرا موبائل تو آن رکھنا ضروری ہے، تو موبائل آن رکھ کے قصدن اس طرح تو گناہ ہوگا. تو یہ قصدن آن نہیں رکھنا چاہیے. اور آپ آئے ہیں یہاں پر، ہم نے وہ مصر سے ہم ایک کتبہ لائے تھے، وہ دروازے کے اوپر لگایا ہے، بہت اچھا مضمون اس پر لکھا ہے. مسجد میں داخل ہوں تو موبائل بنایا ہے نو انٹری کی طرح سے، اس پر لگایا، اس پر لکھا ہے اقطع اتصالک بالناس واجعل اتصالک باللہ اغلق المحمول، کہ لوگوں سے اپنا تعلق توڑو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، موبائل بند کرو. کہ یہ موبائل تو لوگوں سے تعلق کے لیے ہے، تو یہاں مسجد میں تو اللہ سے تعلق کے لیے آئے ہیں، یہ اس کو یہاں کھلا رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو موبائل کی گھنٹی جو ہے وہ قصدن سمجھیے کہ چالو نہیں رکھنی چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے. یہ مسجد کا ادب ہے. آگے اس کے بعد نمبر 7 جو ہے، مسجد میں جیسا کہ بتایا دنیاوی باتیں نہ کریں اور گردنیں پھلانگ کر کے آگے نہ جائے. لوگوں کو اگلی صف کے اندر گردن پھلانگ کر کے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. ہاں اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر ان لوگوں کا قصور ہے جو وہاں نہیں بیٹھے ہیں، تو پھر آپ ذرا احتیاط سے کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچائے بغیر آگے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 9، جگہ کے لیے جھگڑا نہ کرے. بعض بڈھے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ ریڈیٹر کے پاس گرم گرم جگہ میری ہے، تو کیوں یہاں کے بیٹھ گیا؟ تو یہ بھائی وہ تمہارا نام لکھا ہے وہاں پر، کوئی ریزرو کیا ہے تمہارے لیے، بھائی جو جہاں بیٹھا بیٹھنے دو اس کو. تو اپنی جگہ کے لیے ریزرو کرنا، کسی کو وہاں سے ہٹانا، یہ سمجھیے کہ ادب کے خلاف ہے. اس کے علاوہ صف میں کسی پر تنگی نہ کرے. بند کرنا، ہاں، صف میں کسی کے اوپر تنگی نہ کریں. اور آگے نمبر 11، مصلی کے سامنے سے نہ گزرے. جو نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کراس کر کے اس کے سامنے سے نہ جائے، بلکہ ذرا پیچھے سے گھوم کر کے دوسری طرف سے جائے. یا اگر دور ہو، سامنے کوئی ٹپائی رکھی ہو، سترا رکھا ہو، تو اس کے پاس سے سامنے سے گزرنے میں حرج نہیں، لیکن مصلی کے ڈائریکٹ سامنے سے نہ گزرے، بلکہ ذرا احتیاط کرے، پیچھے سے گھوم کر کے جائے. تھوڑا انتظار کر لے، ویٹ کر لے، جب سب نمازی نماز سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد باہر نکلے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے کسی نمازی کو کراس نہ کرے. یہ ادب کے خلاف ہے کسی کو کراس کرنا. اسی طرح مسجد میں تھوکے نہیں، گندگی نہ ڈالے، اور مسجد میں انگلیاں نہ چٹکا دے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور مسجد کو گندگیوں سے پاک رکھے. بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائے، مجنون اور پاگل دیوان لوگوں کو مسجد میں نہ لائے، اور حدود کو مسجد میں قائم نہ کرے. یہ اس کے آداب میں سے ہے. چھوٹے بچوں کو جو نیپی پہنتے ہیں، مسجد خراب کرنے کا اندیشہ ہے، پیشاب کر دیں گے، یا ایسا ہوتا ہے. اور ہماری زکریا مسجد میں ایک عرب اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے، اور آتے ہیں کبھی کبھار بونا کرتے ہیں پھر بھی لاتے ہیں. تو اس بچے نے ایک جگہ کارپیٹ پر پیشاب کر دیا، تو وہ اس عرب نے دیکھا تو وہ اس بچے کو اٹھا کر کے لے کر کے آرام سے باہر جانے لگا. وہ تو کوئی اپنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بچے نے پیشاب کیا ہے، تو وہ انہوں نے شور مچا، وہ تو ناپاک کر دیا، کارپیٹ ناپاک کر دیا اس نے. تو وہ جلدی سے ہمارے سلیمان بھائی کولا کو بلایا اور انہوں نے وہ سمجھیے کہ وہ لا کر کے اس کارپیٹ کو پاک کیا، دھویا اس کو. اگر وہ نہ دیکھتے تو وہ تو عرب تو اس کو اٹھا کر چلا جاتا ہے، اور ناپاک ہو جو نماز پڑھتا اس کی نماز خراب ہوتی وہاں. تو ان کو تو کچھ پرواہ نہیں کرتے، چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی بات کر کے وہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو یہ مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لانا جو ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں منع کیا ہے. جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم وسل سیوتکم وجمروها فی الجمع والاعیاد. چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ. جن کو جنون چڑھ گیا ہو، ایسے مجنون کو بھی مسجد میں نہ لاؤ. مجنون جو ہے مسجد میں تہلکہ مچا دیتا ہے. جیسے بچے شرارت کرتے ہیں، پہلی صف میں دوڑتے ہیں. وہاں کینیڈا میں بعض لوگوں کو عادت ہے، بچوں لاتے ہیں پہلی صف میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. پھر وہ بچہ جو ہے پوری نماز میں کبھی آگے کودتا ہے، کبھی کھڑکی کھولتا ہے، کبھی یوں سو جاتا ہے، کبھی سامنے لیٹتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، اور تو پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا ہے. تو سمجھیے کہ یہ منع کرنا، سمجھانا پڑتا ہے ان کو. ہمارے یہاں رحمان مسجد میں وہ ایک بیچارہ تھوڑے ذہنی طور پر معذور ہے، ڈپریس تھے، آ گیا کچھ دن پہلے. تو کوئی باہر سے امام آئے تھے، ان کو کسی نے کھڑا کیا تھا. تو نماز کے بعد جو ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا، کیسے امام کو کھڑا کر دیا، اور یہ اور وہ اپنا ڈمکڑا ہو. مسجد میں اتنی بڑی بڑی گالیاں بکنی شروع کر دی. اب وہ سب لوگ کانپ رہے ہیں، تھڑ رہا ہے، کوئی بول نہیں سکتا اس کے سامنے. بڑی ماں مصیبت سے وہ چپ کیا.
उसको सुन्नत पढ़ने दिया, फिर उसको बाहर ले गए, फिर जो है कहा कि भाई आइंदा इसके घर वालों को कहा इसको मस्जिद में न भेजे, ये मना किया। चलिए जो है 15 अदब बयान हुए। आखिरी अदब उन्होंने बयान किया अन युक्सर फीहि जिक्रुल्लाह वला युगफल, कि मस्जिद के अंदर अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए, गफलत इख्तियार न की जाए, जितनी देर बैठे रहें जिक्रुल्लाह में बिजी रहें, इसकी कोशिश की जाए। ये मसाजिद से मुताल्लिक़ कुछ आदाब हैं जो हमने आपके सामने पेश किए। अब आगे पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, ये नूर कहाँ मिलेगा? उन मकानात और घरों में कि अल्लाह ने जिनको बुलंद करने का हुक्म दिया है, और ये हुक्म दिया है कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए। युज़कर फी हस्मुहु, अल्लाह का नाम लिया जाए, इससे क्या मालूम हुआ? अल्लाह के नाम से जिक्र करना जायज है। अल्लाह 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 अल्लाह, ये जिक्र करना जायज है। बाज लोग कहते हैं नहीं जी अल्लाह अल्लाह जिक्र जायज नहीं। जिक्र जो है वो सुबहान अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह अकबर है। अल्लाह के नाम से पहले कुछ होना चाहिए आगे पीछे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कोई जिक्र नहीं। हम कहते हैं यहाँ अल्लाह ने कहा वयुज़कर फी हस्मुहु। अल्लाह कुरान में सूरह मुज़म्मिल में क्या कहते हैं? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, रब का नाम लो और सारी दुनिया से कटकर उसकी तरफ लौ लगा लो। सूरह दहर में अल्लाह क्या कहते हैं 29वें पारे में? वज़कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला, सुबह में भी रब का नाम लो, शाम में भी नाम लो। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला के आखिर में क्या है? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला, रब का नाम लेकर के नमाज पढ़ी। तो ये नाम लेना, रब का नाम जो है, ये तो समझिए कि कुरान कह रहा है कि रब का नाम लो और उसका जिक्र करो। और कुरान ने एक जगह अल्लाह के पैगंबर से कहा ये मुशरिकीन तुमसे इश्कालात करते हैं, उनके जवाब में क्या कहो उनको? कुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम फी खौदिहिम यलअबून, वो कुछ भी इश्काल करें तो कहो अल्लाह, फिर छोड़ दो उनको, वो अपने मशगले के अंदर बिजी रहें। एक हदीस में वो जो दुअसूर वाली रिवायत है उसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम एक गज़वे से वापस लौट रहे थे। आदत थी कि सहाबा जो है जरा हट करके पड़ाव डालते थे। हुजूर एक झाड़ के नीचे पड़ाव डाल करके वहां जरा लेट गए, सो गए। सहाबा ऐसा इसलिए करते थे कि उनके शोर शगब से हुजूर को तकलीफ न हो, तो हुजूर जरा अच्छे झाड़ के नीचे साये में थोड़ा सो जाएं। सहाबा थोड़ा अलग से अपना पड़ाव डालते थे। सहाबा कहते हैं, हज़रत जाबिर कहते हैं हम सोए हुए थे कि एकदम हुजूर ने आवाज लगाई, वे उठो उठो इधर आओ जरा। तो हम लोग जाग करके दौड़े भागे गए तो देखा सामने एक काफिर खड़ा है और हुजूर के हाथ में तलवार है। और हुजूर फरमाने लगे मैं सोया हुआ था और ये शख्स जो है आया और मेरी तलवार जो दरख्त की टहनी से लटक रही थी वो इसने धीरे से ली और निकाली। इतने में मेरी आंख खुल गई। तो ये मुझसे कहने लगा मोहम्मद कौन तुम्हें बचाएगा मुझसे? तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 बार ये कहा हुजूर ने, तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। तो हुजूर ने वो तलवार ली और उसको कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो वो कहने लगा कि आप अच्छे पकड़ने वाले बन जाइए, उन खैर आखिज़ीन। तो हुजूर ने उसको माफ कर दिया, जाने दिया उसको। तो वहां लफ्ज है फकाल अल्लाह 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 कालहा सलासन। 3 बार हुजूर ने सिर्फ अल्लाह 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 कहा और कुछ नहीं कहा। और इतने में वो कहां पर गिरी? मालूम हुआ अल्लाह 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 का जिक्र जो है जायज है। और हदीस में कहा ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क़यामत कायम न होगी जब तक रूए जमीन पर अल्लाह 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 न कहा जाए। मालूम हुआ अल्लाह 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 कहना जायज है। यानी नमाज, रोजा, ज़कात, खैरात, हज ये तो बहुत दूर काम रहे, इनको तो कोई नहीं करेगा। कम से कम कोई इंसान अल्लाह अल्लाह भी बोलेगा तो भी अल्लाह दुनिया बाकी रखेंगे। लेकिन जब कोई अल्लाह अल्लाह बोलने वाला भी नहीं रहेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह का नाम कितना पावरफुल है, कितना मीठा है। मौलाना रूम क्या कहते हैं? अल्लाह अल्लाह ईंचे शीरी नस्त नाम शीरो शकर मी शवत जानम तमाम। अल्लाह अल्लाह ये नाम कितना शीरी और मीठा है। जब मैं इस नाम को लेता हूं तो मेरे जिस्म का रुआ रुआ शुगर बन जाता है और मीठा हो जाता है। शीरो शकर मी शवत जानम तमाम। तो इसी को वहां पर समझिए कि हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ घंटों जिक्र की मजलिस होती थी। हजरत मुराकिब रहते थे। फिर हजरत जो है जाकिरीन आते ही जाते बदलते रहते। हजरत जो है कभी सर उठा करके कहते शेर पढ़ दे, अल्लाह अल्लाह है तो गोया जान है, अल्लाह अल्लाह है तो गोया जान है, वरना यारो जान भी बेजान है, वरना यारो जान भी बेजान है। अल्लाह अल्लाह है तो गोया जान है, वरना यारो जान भी बेजान है। तो अल्लाह अल्लाह से तो हमारी जान में जान पैदा होती है जी। उल्फत में बराबर है, वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो।
اگر دل میں مزہ پیدا ہو جائے تو ہماری نماز میں بھی مزہ ہے، لذت ہے، تلاوت میں بھی، ذکر میں بھی، تسبیح میں بھی، ہر چیز میں لذت پیدا ہو جائے گی. شرط یہ کہ دل میں وہ لذت آ جائے. یہ لذت کہاں ملے گی؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام لینے سے. مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے. مسجد میں جو لوگ اللہ کا نام نہ لینے دیں ان کو تو قرآن نے سب سے بڑا ظالم کہا ہے. پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. جو آدمی مسجد میں اللہ کا نام نہ لینے دے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مساجد میں ذکر نہ ہونے. مسجد تو بنی ہی ہے ذکر کے لیے، اور کہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ بدعت نے وہ بدعت. ارے تیری بدعت کی ایسی تیسی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، حدیث میں کہہ رہے ہیں، صحابہ ذکر کرتے ہیں. مسجد نبوی میں کتنا ذکر ہوتا تھا. حضور باہر نہیں آتے تھے. ایک حلقہ دیکھا ذاکرین کا بیٹھا ہے، دوسرا حلقہ دیکھا تعلیم والوں کا بیٹھا ہے، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ یہ علم کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دونوں خیر کے کام کر رہے ہیں. مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ابھی معلم کی حیثیت سے علمی حلقے میں بیٹھتا ہوں. ایک اور موقع پر جب یہ آیت اتری وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو جمائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. تو صبح و شام جو پکارتے ہیں یہ آیت اتری، ان کے ساتھ جمائیے، اپنے آپ کو بٹھائیے. تو حضور باہر نکلے، مسجد نبوی میں آئے، دیکھا ذاکرین کا ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے. حضور بھی ان میں بیٹھ گئے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان اصبر نفسی معہم. شکر اللہ کا کہ میری امت میں ایسے افراد بنائے کہ خود مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا، اور حضور بھی ان ذاکرین کے ساتھ بیٹھ گئی. تو یہ ذاکرین کا گروپ اور ذکر کرنے والوں کی جماعت تو بڑی بابرکت جماعت ہے، اور کرنا چاہیے ذکر. اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کرنے والوں پر اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے. ان کو کرنے دو بھائی، وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام، کوئی شرک ورک کا کام نہیں کر رہے ہیں کہ ان پر اعتراض کیا جائے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ مسجدیں بلند کی جائیں اور اللہ کا نام ان میں لیا جائے. بلند کرنے میں قرطبی نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ مسجد جو ہے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یا نہیں. بعض علماء نے کہا مسجد کو خوبصورت بنانا، اس کی تزئین اور نقش و نگار اس میں مکروہ ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، جائز ہے، لمٹ کے حد تک جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائز کہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تو بہت خوبصورت بنایا. اموی بادشاہ نے مسجد اقصی کی رینوویشن کیا تو اس میں وہ ایک علاقے کا جو خراج آتا تھا عراق کی طرف سے، تو اس سے 3 گنا زیادہ پیسے خرچ کیے اس کو خوبصورت بنانے میں. اس کا جو اس نے سنہرا گنبد جو ڈوم آف دا راک بنایا، آج اس کو کتنے 1200 سال ہو گئے خلفائے امیہ کو بنا، پھر بھی اب وہ ویسا کا ویسے ہی چمک رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پیسے خرچ کیے اور اس کو اہتمام سے بنایا. برس گزر گئے پھر بھی وہ اپنے حال پر ہے. تو یہ سمجھیے کہ مسجد کو خوبصورت بنانا ذرا اچھی لگے. ہاں اس میں جو ہے ضرورت سے زائد ٹپ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے. ضرورت سے زائد وہ جیسے اس میں کرسمس ٹری کے تنسل لگا دینا اور ہندوؤں کے مندر کی طرح اس میں لال پیلا رنگ وغیرہ لگانا، یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ پھول بنا لیے گرین کلر، یلو کلر، لال کلر، اور اس طرح سے مندر جیسی شکل بن جائے، یہ منع ہے. لیکن سادگی کے ساتھ خوبصورت اس کو بنانا، اس کی تو ضرور اجازت گنجائش، بلکہ یہ تو محمود اور ایک پسندیدہ چیز ہے، بنانا چاہیے اور خوبصورت کرنا چاہیے. اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. ہاں البتہ ہدایہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھئی اتنا خیال کیا جائے کہ کوئی مسجد کا متولی ہو تو وہ وقف پیسوں سے زیادہ زینت وغیرہ نہ کرے، اپنے پیسوں سے کرے تو حرج نہیں. عموماً مساجد میں ایسے ہی ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو متولی ہوتے ہیں، جو متولی ہوتے ہیں گاؤں میں مسجد کے، وہی مسجد کے اخراجات عموماً برداشت کرتے ہیں. کسی کو دینا ہو تو دے دے چندہ، ورنہ وہ کرتے نہیں، وہ خود جو ہے سارا کام کاج کرتے ہیں. تو متولی اپنی طرف سے اگر بنائے اور اس میں زینت کا ایکسٹرا خرچہ کرے تو اس میں حرج نہیں، وقف کے پیسوں میں احتیاط کرے، یہ وہاں ہدایت کے اندر لکھا ہے. بہرحال تو مسجدیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ کہ اللہ کا نام اس میں لیا جائے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اس میں صبح و شام. ایسے آدمی صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں. بعض علماء نے کہا اس سے فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ فجر کی نماز بھی وہاں مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، اور شام کی نماز، عصر کی نماز بھی وہ مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں حضور نے ان 2 نمازوں کی زیادہ تاکید فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا ضرور اس کو جنت ملے گی، یعنی فجر اور عصر. ایک حدیث میں فرمایا انکم سترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، کہ تم کو تمہارے رب کی زیارت ضرور بھی ضرور ہوگی جس طرح تم چاند سورج کو دیکھتے ہو.
اگر تم سے یہ ہو سکے کہ یہ دو نمازیں تمہاری نہ چھوٹیں تو کوشش کرنا. معلوم ہوا یہ دو نمازیں جو ہیں رویت باری تعالیٰ کے حصول میں بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہیں، اس لیے ان نمازوں کا تو زیادہ ہی اہتمام کرنا چاہیے، فجر اور عصر کا. تو یہاں بالغدو والآصال سے یہ مراد ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد فرائض نہیں بلکہ نوافل نمازیں ہیں. نفل عبادات میں بالغدو سے انہوں نے کہا اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز مراد ہے. چاشت کی نماز کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. چاشت کی جو نماز کا اہتمام کر لیا کرے اس کے رزق میں اللہ بہت برکت دیتے ہیں. یہ جو ہے فور نون میں یعنی زوال سے پہلے پہلے، اگر مثال کے طور پر 1 بجے زوال ہے تو اس سے کچھ پہلے 12، 12:15، 12:30 بجے 8 رکعت پڑھ لینا. گھر میں آدمی ہوتا ہے پڑھ لے 8 رکعت، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں. 8 رکعت پڑھ لے تو بہتر ہے. اگر 12 پڑھنا ہو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. 8 حضور نے پڑھی ہے، 4 سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ پڑھے اس وقت. تو یہ چاشت کی نماز ہے اس کی طرف، اور اشراق کی نماز جو اشراق جو ہے وہاں پر سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی طرف الغدو سے اشارہ ہے، اور الآصال سے شاید شام کی اوابین کی طرف اور اس وقت کی عبادت کی طرف اشارہ ہے. تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں. Is it described as Zuha, Salatul Zuha? صلاۃ الضحیٰ، Zuha. چاشت کی نماز. Qumu Salatul Wusta. درمیانی نمازوں میں تو اس سے تو اصل کی نماز اصل کی نماز ہو جاتی ہاں، اس اصل further emphasizes the asr. ہاں اصل ہے. جی جی جی، اس سے زیادہ اس کی تاکید ہوتی ہے. آگے اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. رجال کہا، اس میں اللہ کی تسبیح کون پڑھتے ہیں، ذکر کون کرتے ہیں؟ رجال. اسے معلوم ہوا مسجد میں آنا عبادت کے لیے یہ اصل کام، ذمہ داری، جواب داری کس کی ہے؟ مردوں کی ہے. اسی لیے شریعت نے عورتوں پر نہ جمعہ کی نماز فرض کی، نہ عید کی نماز فرض کی، اور نہ جماعت کی نماز فرض کی، بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب بیان کیا. مسجد میں آئے گی تو ثواب گھٹ جائے گا، گھر میں پڑھے گی تو زیادہ ثواب ملے گا. حضور نے کہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے یہ اس کے محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر پڑھے یہ صحن سے بہتر، اور گھر کے اندر پینٹری میں بند کمرے میں پڑھے یہ بڑے کمرے میں پڑھنے سے بہتر. اس کو زیادہ جتنی وہ تنہائی میں ہوگی اتنی ہی اللہ سے زیادہ قریب ہوگی. لا تکونوا اقرب الی اللہ منہا فی قعر بیتہا. اپنے گھر کے تہخانے میں جتنی اللہ سے قریب ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی ہے. جتنا وہ باہر نکلے گی، اپنے آپ کو ڈسپلے کرے گی، اپنے آپ کو دکھائے گی، تو اللہ سے دور نکلتی چلی جائے گی. اللہ کا قرب چاہیے تو اپنے گھر کے اندر جہاں تک ہو سکے سمجھیے کہ بالکل تنگ جگہ کے اندر نماز پڑھے، اس کو زیادہ اجر اور ثواب اس میں ملے گا. یہ ترغیب دی. تو اس لیے یہاں کا رجال. اور لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت اور بیع ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتا. آج تو ہم کو چھوٹی موٹی چیز بھی ذکر اللہ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل کر دیتی ہے. ذرا سے 2 پیسے مل رہے ہوں تو ہم سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ بندے تو وہ ہیں کہ تجارت ہو کہ سودا ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ختم، اس کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت نہیں ہے. وہ اس پر یاد آ گیا، کل ہم مانچسٹر گئے تھے، وہاں کسی نے ہم کو سنایا اسرائیل میں ایک لڑکی جو ہے اس نے سوچا کہ میری امی کا یہ میٹرس جو ہے بہت پرانا بوسیدہ ہو گیا ہے تو میں نیا میٹرس لے آتی ہوں، سرپرائز دیتی ہوں امی کو. وہ گئی نئی میٹرس لے آئی، رکھ دیا، بیڈ بنا دیا. اس کی امی آئی شام کو، کہنے لگے امی آئی گوٹ اے سرپرائز فور یو. کیا سرپرائز ہے؟ آئی گوٹ اے نائس نیو میٹرس فور یو. اوہ اٹس نائس، ویئر از دی اولڈ ون؟ تو وہ کہنے لگی میں نے اس کو اسکپ کے اندر پھینک دیا. تو اس کی امی کہنے لگی وہ تم نے اسکپ میں پھینک دیا، اس میں تو میری پوری زندگی کی کمائی ہے. وہ میٹرس کے اندر وہ پیسے اور نوٹ وغیرہ بھرتی تھی، تو میرے پوری زندگی کے پیسے اس میٹرس کے اندر کہاں ہے، کون سی اسکپ میں پھینکا؟ تو ماں بیٹی اس اسکپ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تو وہ اسکپ والے سے پوچھا تو وہ اسکپ تو وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، وہ ٹپ میں کہیں پتہ نہیں کہاں جا کر دوسری جگہ جا کر پھینک دیا. وہاں پر گئی، انہوں نے کہا یہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پھینک دیا ہے. اب وہ جو ہے مل نہیں رہے. اب یہ خبر جو ہے نیوز میں مشہور ہو گئی تو اسرائیل میں سارے یہودی اس میٹرس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کسی ٹپ خانے کے اندر میں کوئی مل جائے تو وہ ساری دولت میرے ہاتھ لگ جائے. اللہ، یہ سمجھیے کہ دنیا کے پیچھے انسان کا پڑنا اور پیسے کی ہوس کر دینا یہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتا ہے. اس کو اللہ وہاں کہتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. ایسے نہ بننا کہ اللہ کو بھول گئے ورنہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے بھی بھلا دے گا کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو، دنیا میں کیوں آئے ہو، اپنا مقصد حیات بھول جاؤ گے تم.
تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ مرد تو ایسے ہیں کہ ان کے سامنے دنیا کا کوئی ویلیو نہیں. یہ تجارت میں ہوں، سودے میں ہوں، اور سمجھیے کہ ذکر اللہ اور اقام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، فوراً دوڑ پڑتے ہیں، اس کے لیے لپکتے ہیں اور اس کے لیے ریڈی رہتے ہیں ہر وقت. یہ کہا. اور یہ یہاں پر ابن قرطبی نے وہ روایت نقل کی ہے جو میں نے سنائی، ایک تو ہتھوڑے والی اور دوسرے اس صحابی والی، کہ جو سودا کر رہے تھے اور سمجھیے اذان میں آواز پڑی، کان میں اذان کی آواز، تو فوراً جو ہے انہوں نے وہ سودا وہیں پر کہہ دیا کہ اب نماز کے بعد، اور اٹھ کر کے چل دیے اور نماز کے لیے. وہ سمجھیے کہ کوئی صاحب بازار میں گئی، انہوں نے مچھلی خریدی اور مزدور ڈھونڈ رہے تھے گھر اس کو اٹھا کر لے جانے کے لیے، تو قلی جو ہے ایک جوان لڑکا قلی ملا، اس نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، اور سمجھیے کہ اس نے کہا اتنی مزدوری دوں گا، لے لیا. اب وہ اٹھا کر چلنے لگے، اتنے میں مسجد کے پاس سے گزرے اور اذان کی آواز آ گئی. تو انہوں نے کہا چچا جان معاف کیجئے، سوری، اللہ کے حکم منادی جو ہے اس کا آواز آ گئی ہے، میں تو نماز پڑھنے جانا ضروری ہے، میں تو یہ سامان یہاں رکھ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو کسی دوسرے قلی کو لے لیں، مجھے میری نوکری نہیں چاہیے، اور اگر آپ چاہیں تو ویٹ کریں، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. تو اب جو ہے وہ اندر گیا اور یہ جو ہے اپنے سامان کو سنبھالنے کے لیے بیٹھا. اب نماز پڑھی اس نے، اور نماز پڑھ کر کے لوگ نکل رہے، وہ آ نہیں رہا. تو اس نے باہر سے آواز لگائی، کیا رے بھائی چلنی، جلدی کرنی، جانا ہے گھر، سامان اٹھا کر لے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. اس نے کہا کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. وہ اللہ جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا، وہی اللہ مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا. میں اپنا وظیفہ پورا کروں گا پھر آؤں گا، وظیفہ پورا کر کے پھر نکلی. تو یہ اللہ کے جو بندے ہوتے تھے تو تجارت، سودا، پیسہ، دنیا، کام کاج، یہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اور ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ وہاں حضرت نے لکھا ہے فضائل صدقات میں. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، جوان 20-22 سالہ، لیکن بہت سمجھیے عابد، زاہد، صوفی بزرگ جیسا، کپڑے بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں، اور سمجھیے سادگی کی زندگی گزارا کرتا تھا. اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات، کہ جنازے جو روزانہ اٹھتے ہیں وہ مجھے چونکاتے ہیں، اور ماتم کرنے والیوں کا رونا یہ مجھے غمگین کرتا ہے. ان کی آواز سنتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں خود اپنے آپ پر رونے لگتا ہوں، مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. اور ہونا بھی چاہیے، موت جو ہے آنے والی ہے. ابھی اسی ہفتے میں 2-3 دن پہلے پریسٹن میں 18 سال کا ایک لڑکا، جس کو 1 سال پہلے کینسر ہو گیا تھا اور اس میں اس کی ایک پاؤں بھی کٹ گیا تھا، بیچارے کا انتقال ہوا. حافظ قرآن تھا، دارالعلوم میں حافظ ہوا تھا. اس کا بھائی یہاں عالم بنا تھا، یحییٰ ٹال والا، اس کا چھوٹا بھائی 18 سال کا، بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اسی ہفتے میں ابھی منڈے کو وہاں اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو میں 2 بچے کسی دوسری گاڑی کے ساتھ، دونوں گاڑی والے ریسنگ کر رہے تھے رات کے وقت. تو ایک گاڑی جو ہے وہ تو اگلی گاڑی راؤنڈ اباؤٹ سے سیدھی نکل گئی، ان کی گاڑی جو ہے راؤنڈ اباؤٹ سے ٹچ ہوئی اور اچھلی اور ادھر جا کر گری، اور پیٹرول کی ٹینک پھٹ گئی، آگ لگ گئی، اور 2 جوان جو اندر بیٹھے ہوئے تھے 22 سال کے، دونوں وہیں مر گئے اور لاش جل گئی. ایسی جل گئی کہ پہچانے نہ جائیں، ان کی جیولری سے اور ڈینٹل ریکارڈ سے پہچانا گیا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. ان کو غسل دینا مشکل ہو گیا. مسئلہ پوچھا گیا کیا کریں، تو بتایا گیا کہ اگر اوپر سے پانی ڈال سکتے ہوں تو ڈال دیں، ورنہ جس پلاسٹک کی تھیلی میں زپ لگائی ہوئی ہے اس تھیلی کے اوپر ڈال دیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے صرف کفن پہنا کر کے بغیر غسل کے ان کو سمجھیے کہ دفن کر دیں. تو بعد میں جب لاش آئی تو پتہ چلا کہ اوپر سے پانی تو ڈال سکتے ہیں، تو پانی ڈالا، پھر ٹاول سے ڈرائی نہیں کر سکتے تھے تو ہیئر ڈرائر سے ان کی باڈی سکھا دی، اور پھر جو ہے کفن پہنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دی. تو یہ جوانوں کو بھی موت جو ہے آتی ہے اللہ کی طرف. اللہ کا منادی کب آ جائے کچھ پتا نہیں، اس کے لیے ریڈی رہنا ہے. تو ہارون رشید کا یہ بیٹا بھی 20-22 سال کا جوان، اور وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرے. تو ایک دفعہ سمجھیے درباریوں نے ہارون رشید سے کہا کہ وہ جو آپ کا بیٹا آ کر بیٹھا ہے نا، دیکھو اس کے کپڑے کیسے پہنے ہیں، اس نے جو ہے آپ کو دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے کہ پرنس اور ایسا رہتا ہے، اس کو کچھ نصیحت کرو نا کہ اچھے کپڑے پہنے، اور ذرا دوسروں کی نگاہوں میں، باہر سے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے یہاں آتے ہیں، وفود آتے ہیں، آپ کو ذلیل نہ کرے. تو بادشاہ نے اس کو بلایا کہ بیٹے یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو مجھے دوسروں کی نگاہ میں ذلیل مت کرنے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، پہلے ابا کی بات سن لی، پھر ادھر دیکھا تو یارڈ میں ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس پرندے کو اشارہ کیا تو پرندہ اڑ کر کے آیا، اس کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، پھر اشارہ کیا تو پرندہ اڑ کر کے واپس چلا گیا.
پھر وہ کہنے لگا ابا جان بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو ذلیل نہیں کر رکھا، آپ کی یہ جو دنیا اور آپ اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں اس نے مجھ کو ذلیل کر رکھا ہے، اور میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ اب میں آپ سے جدائی اختیار کر لوں، اس لیے میرا جو کچھ کہنا سنا مجھے معاف کر دیجئے، میں اب آپ سے جدا ہو کے جا رہا ہوں، بہت اچھا، یہ کہہ کر کے وہ اپنے گھر سے چل دیا، بصرہ چلا گیا، بغداد سے سفر کر کے بصرہ پہنچا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں مجھے جو ہے ایک مزدور کی ضرورت تھی ذرا کچھ دیوار کی ریپیئرنگ کے لیے، تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، کسی نے کہا کہ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہے وہ بہت اچھی مزدوری کرتا ہے، تو ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہے، قرآن شریف پاس ہے اور تلاوت کیے جا رہا ہے۔ یہ آئے اور اس نے سر اٹھایا، سلام کیا، کہا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ نے کہا ہاں مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، محنت تو کرنی پڑتی ہے اپنے روزی کے لیے، پر فرمائیے چچا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا میری یہاں دیوار ریپیئر کرنی ہے۔ بہت اچھا، میں انشاءاللہ ریپیئر کر دوں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہوں، سنیچر کو، باقی دنوں میں کام نہیں کرتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں صرف 1 درہم اور 1 دانق جو ہے مزدوری لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، اگر آپ دیں گے تو بھی میں نہیں لوں گا۔ اور تیسری شرط یہ کہ نماز کے ٹائم پر میں کام نہیں کروں گا، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے گی میں مسجد چلا جاؤں گا، اور نماز کے بعد فارغ ہو کر پھر اپنا کام کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تینوں شرطیں منظور ہیں۔ میں اس کو لایا، جو دیوار کرنی تھی میں نے اس کو بتا دی، اور پھر میں چلا گیا، وہ اپنا کام کرتا رہا۔ شام کو جب میں نے آ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس ایک اکیلے آدمی نے 10 آدمیوں کا کام کر لیا ہے، اور مجھے جو ہے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس کو 3 درہم پیش کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں، میری شرط تھی کہ 1 درہم 1 دانق میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا، 1 دانق درہم کا 6واں حصہ۔ تو اس نے وہ 1 درہم 1 دانق لیا، 1 درہم اور 6واں حصہ، اور چل دیا وہاں سے۔ ابو عامر کہتے ہیں مجھے اس کے کام سے اتنی سمجھیے کہ رغبت ہوئی تھی کہ میں نے اپنا کام 1 ہفتے کے لیے مؤخر رکھا، اور دوسرے سنیچر تک اس کا ویٹ کیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تو پھر وہ وہیں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے پھر وہی کہا، پھر اس نے وہ شرط کہیں منظور کی اور آیا، کام پہ لگ گیا۔ اب کیا ایسا کیا کہ میں جو ہے چپ چاپ سے چلا گیا، لیکن پھر دوسری طرف سے چپ چاپ سے ایک طرف سے دیکھنے لگا کہ یہ اتنا تیزی سے کام کیا کرتا ہے۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ سیمنٹ کو مکس کر کے سیمنٹ لگاتا جاتا ہے، اور اینٹیں خود بخود اپنی جگہ پر جا رہی ہیں، اس کو اینٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا، کوئی غیب سے اس کی مدد ہو رہی ہے، کوئی فرشتہ ہے جو اینٹ اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھ رہا ہے، یہ تو صرف وہ سیمنٹ ڈال رہا ہے، اس لیے اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیا ہے۔ اور میں تو حیران ہو گیا، میں نے اس کو زیادہ مزدوری کی، کوئی نہ کہ یہ تو کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، زیادہ مزدوری دینے کو کہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہی شرط، تھوڑی سی مقدار لی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں تھوڑا سا کام باقی تھا، میں نے سوچا کہ اب میں نیکسٹ ویک اس سے کرا لوں گا۔ تیسرے سیٹرڈے کو میں پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، لیکن وہ ملا نہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ یہ فلاں جگہ آبادی سے باہر جنگل کی طرف جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور سمجھیے کہ وہاں ملے گا آپ کو۔ تو یہ کسی مزدور کو سواری کو لے کر کرائے پر وہاں گئے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ پڑا ہوا ہے، سر کے نیچے ایک برک رکھی ہوئی ہے، اور سمجھیے کہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ گئے جلدی سے اور سمجھیے وہ برک ہٹائی، اپنی گود میں اس کا سر رکھ دیا۔ اس نے کہا چچا جان بس رہنے دیجئے، زمین میں ہی تو ہم نے جانا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ گئی ہے، مجھے اب اللہ کے یہاں جانا ہے، آپ جو ہے اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے، میرا ایک کام کر دیجیے گا، میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے یہ غسل کفن دفن کر کے دفن کر دینا، اور یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں انہی میں مجھے دفن کرنا، اور میرا یہ جو لوٹا ہے یہ جو ہے قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ جو قرآن شریف ہے اور یہ انگوٹھی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ انگوٹھی جو ہے آپ لے جانا اور خلیفہ ہارون رشید کو پہنچا دینا، اور کہہ دینا ایک پردیسی نے یہ امانت آپ کو پہنچائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو آپ اسی غفلت میں رہیں اور اللہ کی طرف سے ملک الموت آ جائے بلانے کے لیے، ذرا اپنی آخرت کی فکر کرنا، یہ نصیحت ان کو کر دینا، اور بس اتنا پیغام پہنچا دینا۔ ابو عامر کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ تو شہزادہ ہے، میں نے اب تک پہچانا ہی نہیں تھا اس کو، میں تو کوئی عام آدمی سمجھتا تھا۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا۔ ابو عامر وہاں گئے، ہارون رشید جو ہے اپنے شاہی محل سے نکل رہے تھے، تو ابو عامر ایک اونچی جگہ بیٹھے رہے۔ جب وہ ان کا جشن نکلا، گھوڑے نکلے، دوسرے گھوڑے کا جشن، تیسرے اخیر بیچ میں خود ہارون رشید نکلے، تو انہوں نے آواز لگا امیر المومنین مجھے آپ سے ذرا ایک کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ تو وہ دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ وہ کسی پردیسی لڑکے نے یہ قرآن شریف اور یہ انگوٹھی دی ہے، اور آپ کو کچھ میسج کھلوایا وہ پہنچایا ہے۔ تو انہوں نے انگوٹھی دیکھی، قرآن شریف دیکھا،
फौरन समझ गए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, ठहर जाओ, अभी मैं जा रहा हूँ एक काम के लिए, मैं वापस आऊंगा तब बुला लूंगा। खादिम से कहा इनको बिठाओ, खिलाओ पिलाओ इनको, मैं जब आऊं तब ले आना। जब वो हारून रशीद अपने वो जश्न से फारिग होकर के आए तो ये खादिम बुलाने आया। उसने कहा तूने क्या कहा है बादशाह को? बादशाह को बहुत गम है, इसलिए तू 10 बात कहने वाला है तो 5 ही बात कहना और ख्याल करना बादशाह का, पता नहीं तूने क्या कह दिया है। खैर ये अंदर गए, बादशाह ने तन्हाई में बुलाया बिठाया, क्या है उन्होंने समझिए कि पूरी स्टोरी सुनाई और कहा कि ये है। तो उसने कहा अच्छा तो अबू आमिर तुमने भी उनसे काम लिया था? कहा मैंने मजदूरी करवाई, तुमको पता नहीं था कि हम अब्दुल्ला इब्न अब्बास की औलाद में से हैं? इतना तो ख्याल करना चाहिए था, हम हुजूर के रिश्तेदार हैं, हुजूर के चचा की औलाद में से हैं। उन्होंने कहा अमीर मुझे पता ही नहीं था कि आप वो समझिए आपका बेटा है और शहजादा है, अगर वो पता हो हरगिज में ऐसा ना करता। और अमीर उल मोमिनीन ने हाथ लिया, छाती पे रखा, उसको याद किया उस परदेसी को और कुछ शेर पढ़े उसमें, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे वहां ले जाओ उसकी खबर पर। फिर अमीर उल मोमिनीन वहां भी गए और वो कहने लगे कि ये लड़का जब जा रहा था, ये लड़का जो है असल में मेरे बादशाह बनने से पहले पैदा हुआ था और समझिए बहुत नेक तबीयत का था, और ये जाते हुए ये अंगूठी मैंने ही उसकी माँ को कहा था कि उसको दे दे ताकि उसको जरूरत पर काम आए, लेकिन अल्लाह का बंदा जो है उस अंगूठी को भी इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे ही वापस कर गया और वाकई बड़ा अच्छा मैसेज दे गया। बहुत रोए हारून रशीद और उसकी कब्र पर भी गए। बहरहाल ये उसका किस्सा है। ये नमाज के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिद चले जाना। अजान हो रही है, चलिए डॉक्टर साहब पानी पियो।